السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد MWM اور شیعہ علماء کونسل نے 40 مارچ کو مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری کی شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اعلان کیا، زمینی راستے سے زائرین کے کربلا جانے پر پابندی کے خلاف سب ایک بات پر متفق ہیں کہ اب مارچ نہیں مذاکرات ہوں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ ہم نے 7 نکات پر اتفاق کیا ہے۔ حکومت نے سیکورٹی وجوہات پر مشکل فیصلہ کیا، ہم معذرت خواہ ہیں، زائرین کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ وزیر مملکت نے اعلان کیا کہ جو طلباء سرحد پر ہیں بغیر رکاوٹ انہیں ایران داخل ہونے دیا جائے گا۔ زائرین کے لیے حکومت رعایتی ٹکٹ دلوائے گی۔ 2 سے 3 روز میں فلائٹ آپریشن بھی شروع کرایا جائے گا۔ زائرین کے ویزوں میں 60 دن کی توسیع ہوگی۔ جو پیسے ٹور آپریٹرز کو دیے وہ واپس دلوائے جائیں گے۔ MWM کے رہنما علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا کہ حکومت نے معاملے کو مثبت انداز میں حل کیا، ہم مارچ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو مطالبات پورے کرانے کے لیے ضامن بنایا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانی چاہیے۔ امریکی صدر نوبیل انعام کے حقدار ہیں۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری سے سینئر ڈائریکٹر امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ اسفا بھٹو زرداری، سینیٹر شری رحمان اور امریکی ناظم الامور نتالی بیکر بھی موجود تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ تجارتی معاہدوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ حالیہ تجارتی معاہدے خطے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا باب کھول سکتے ہیں۔ اینٹی کرپشن عدالت نے ADCR محمد اقبال کی جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی ہے۔ ملزم کو 11 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مشا انور نے اینٹی کرپشن پنجاب کی درخواست پر سماعت کی، جس میں مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم کے قبضے سے لینڈ کروزر گاڑی برآمد ہوئی ہے۔ گولڈ سٹی سیالکوٹ میں 2 کمرشل پلاٹس کی فائلیں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ رشوت ملی گئی مہنگی رولیکس گھڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ملزم سے کروڑوں روپے نقد رقم کی برآمدگی باقی ہے، جس کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ حاجی آصف کے بیانات آج کل ہر طرف زیر بحث ہیں۔ وزیر دفاع نے بیوروکریسی پر فرد جرم عائد کی ہے کہ آدھی بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے۔ انہیں یہ شکوہ بھی ہے کہ گٹکے کی درآمد پر صاحب اقتدار لوگوں میں رساکشی ہو رہی ہے۔ اس پر سوشل میڈیا صارفین بہت سوال اٹھا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان نے ہر طرف ہلچل مچا رکھی ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی آدھی بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے؟ کیا خواجہ آصف اپنے دعوے کا کوئی ثبوت پیش کریں گے؟ کیا اس حوالے سے حکومت کی کوئی رپورٹ موجود ہے؟ یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آدھی بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے تو کیا ملکی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر خواجہ آصف کو بیوروکریسی کی بیرون ملک جائیدادوں پر اعتراض ہے تو کیا انہوں نے اس کے خلاف کوئی بل پارلیمان میں پیش کیا؟ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی بیوروکریٹ کی اوسطاً تنخواہ اقوام متحدہ کے اسٹاف کی تنخواہ سے 12% زیادہ ہے۔ یہ تنخواہ حکومت دے رہی ہے تو کیا خواجہ آصف نے ایوان میں اس قانون کو بدلنے کی بات کی؟ اسلام آباد کلب سے لے کر جم خانہ تک سرکاری زمینوں پر بنے بیوروکریسی کے مراکز اور سینکڑوں کنالوں پر پھیلے ان کے سرکاری گھروں پر بار بار بات ہوتی ہے۔ کیا پارلیمنٹ قانون سازی کر کے بیوروکریسی کی شاخ خرچیاں ختم نہیں کر سکتی؟ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف نے جس بیوروکریٹ کا ذکر کیا کہ وہ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی لے چکا ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر نے بیوروکریسی کی کرپشن پر صرف پوسٹیں ہی کرنی ہیں تو یہ وزارتیں کس کام کی ہیں؟ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ PTI کے بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ مشاورت میں بانی تحریک انصاف کے سامنے اپوزیشن لیڈر کے نام کی تجویز دینے پر گفتگو ہوئی۔ ابتدائی طور پر اپوزیشن لیڈر کے 3 نام سامنے آ گئے۔ بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر کے ناموں پر مشاورت ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے بطور اپوزیشن لیڈر پارلیمانی کردار نبھانے سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، میرے لیے یہی عہدہ کافی ہے، دوسرے ناموں پر غور کریں۔ اسد کیسر نے بھی ابتدائی طور پر اپوزیشن لیڈر کے عہدے میں دلچسپی نہ دکھائی۔ خیبر پختونخوا گروپ نے اسد کیسر کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مشورہ دے دیا۔ عمر ایوب کی نہری کے بعد اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہے۔
اسلام آباد میں کسی ممبر کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، پارلیمنٹ کے گیٹ کھلے ہوئے تھے، کیوں نہیں باہر نکلے؟ بار بار کہتے ہیں کہ خان بڑا پاپولر لیڈر ہے، شیطان بھی بڑا پاپولر تھا، سب کو پتہ ہے 9 میں پی ٹی آئی نے کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا خیبر پختونخوا میں آپریشن کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، جو وزیر اعلیٰ بتا دیں وہ کیا لڑیں گے، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ؟ میں زائرین سے بات چیت کے لیے کراچی جا رہا ہوں، حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ سفر کو ممکن و آسان بنایا جائے، فلائٹس بڑھائی جائیں، غیر ملکی ایئر لائنز کو اجازت بھی ہے۔ ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا 5 اگست کا احتجاج مؤثر اور کامیاب تھا۔ ملک میں 170 اضلاع میں ہیں اور کمپرومائز کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ارکان نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے، 50 کیسز ایک رکن پر ہیں، وہ تو پہلے ہی قربانیاں دے رہے ہیں۔ کیسز کے ڈر سے ہمارے ارکان اپنے گھر میں نہیں جاتے۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے، ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے۔ وہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے 27 اضلاع کی 135 بلدیاتی نشستیں خالی قرار، الیکشن کمیشن نے 135 بلدیاتی نشستوں کے خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی نشستیں وفات، استعفوں اور کاغذات نامزدگی جمع نہ کرانے کی وجہ سے خالی ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کے 65 بلدیاتی ممبران نے استعفے دیے۔ خیبر پختونخوا کے 64 بلدیاتی نمائندوں کی وفات کی وجہ سے سیٹیں خالی ہوئیں۔ 6 بلدیاتی نشستیں کاغذات نامزدگی جمع نہ کرانے پر خالی قرار دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن جلد خالی بلدیاتی نشستوں پر ضمنی الیکشن کرائے گا۔ ناظرین، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پی ٹی آئی کی 14 اگست کے احتجاج کی کال افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بار جشن آزادی پر کسی سیاسی جماعت کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہوتا ہے تو فسادی گروپ سرگرم ہو جاتا ہے، فسادیوں کو ملک کی ترقی اور سفارتی کامیابیوں سے جلن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی چیئرمین اس وقت سے سپاہ سالار کے دشمن بنے جب سے انہوں نے بشرا بی بی کرپشن کی نشاندہی کی تھی۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق اسما بخاری نے کہا کہ ہم تو پی ٹی آئی ورکرز کا انتظار کرتے رہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں، لیکن ان کے لیڈران تو خود پولیس ویگنوں میں بیٹھے رہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر الیکشن چوری کا سنگین الزام لگا دیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بنگلورو سینٹرل لوک سبھا سیٹ چوری کی گئی ہے۔ مبینہ دھاندلی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے تھے۔ راہل گاندھی نے کرناٹک کے مہادیو پورہ اسمبلی حلقے میں 1 لاکھ سے زائد ووٹوں میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چوری کیا گیا۔ انہوں نے ووٹ چوری کی 5 اقسام کی نشاندہی بھی کی۔ معاملے کی مکمل تحقیقات اور کی جائیں، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ میں موجود پاکستانی وکلاء تنظیم انٹرنیشنل لائرز کلب نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کے حصول میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آزاد عدلیہ اور آئین کے بالادستی قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سماجی انصاف، انسانی حقوق اور جمہوری قدروں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات لندن سے عمران راجہ کی رپورٹ میں۔ مشرقی لندن میں ILC UK کی جانب سے منعقدہ تقریب میں معروف قانون دان اور سابق صدر لاہور بار ایسوسی ایشن رانا انتظار حسین ایڈوکیٹ، سابق صدر سیالکوٹ بار چودھری عاصم اقبال دیو ایڈوکیٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ILC کے چیئرمین بیرسٹر عمران پانا والا کا کہنا تھا، برطانیہ میں مقیم پاکستانی وکلاء پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بانی چیئرمین چودھری رضوان سلیریہ نے کہا کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی وکلاء اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور بین الاقوامی تجربے کی بنیاد پر پاکستان کے قانونی نظام کو بہتر بنانے کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین بیرسٹر عمران پانا والا نے رانا انتظار حسین ایڈوکیٹ کو ILC UK پنجاب ریجن کا سربراہ بھی مقرر کیا۔ شرکاء نے ILC UK کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ، فوری انصاف کی فراہمی اور وکلاء کی فلاح کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ بریڈ فورڈ میں رنگین جاگ کا دلچسپ تماشا جس میں بچوں سمیت بڑے عمر کے لوگوں نے بھی خوب مزے اڑائے۔ تفصیلات قاضی کامران کی رپورٹ میں۔
بریڈ فورڈ کا شہر رنگین جھاگ کے ایک دلکش منظر میں تبدیل ہو گیا، جہاں معروف جرمن آرٹسٹ اسٹیفنی لوننگ کے لائیو آرٹ ورک آئی لینڈ آف فوم نے لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ مفت ایونٹ UK کے قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں مختلف کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ شہر کے سینٹینری اسکوائر پر چمکدار جھاگ پھیلتے ہی بچوں سمیت ہر عمر کے لوگوں نے اس کا لطف اٹھایا۔ شرکاء نے اس منفرد تجربے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ شہر کے لیے ایک خاص موقع تھا جس میں ہمیں یہ دلکش منظر دیکھنے کو ملا۔ ایسے ایونٹس روزانہ نہیں دیکھنے کو ملتے۔ ایونٹ میں لوگوں نے خوب سیلفیاں لیں اور شہر کے مرکز میں اس تخلیقی مظاہرے نے سب کو متاثر کیا۔ مارک نامی ایک شہری نے کہا، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پورا شہر اکٹھا ہو کر اس خوبصورت آرٹ کا لطف اٹھا رہا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ پیپلز پارٹی یورپ کے نائب صدر ڈاکٹر طارق جاوید سلہریہ کے والد ڈاکٹر ولایت اللہ، جو کہ پاکستان میں انتقال کر گئے تھے، ان کے احسال ثواب کے لیے یونان میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈاکٹر ولایت اللہ کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اس موقع پر کمیونٹی کے نمائندوں اور صحافیوں نے ڈاکٹر طارق جاوید سلہریہ سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ولایت اللہ ایک سماجی اور درد دل رکھنے والے عظیم انسان تھے، ان کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ اپنے علاقے مکینوں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھے۔ قومی کرکٹر حیدر علی پر انگلینڈ میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام۔ حیدر علی کو مانچسٹر میں گرفتار کیا گیا تھا، انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ برطانیہ سے قاضی کامران موجود ہیں جو اس معاملے کی مزید تفصیلات فراہم کریں گے۔ جی قاضی کامران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے ماہناز جو ہے بیٹسمین حیدر علی کو 3 دن قبل مانچسٹر پولیس نے گرفتار کیا تھا اور آج انہیں 2 ہفتوں کے لیے رہا کر دیا گیا ہے۔ جو حیدر علی ہیں ان پر خاتون کے ساتھ زیادتی کا الزام تھا، جس پر مانچسٹر پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا اور آج انہیں 2 ہفتوں کے لیے رہا تو کیا گیا ہے، لیکن وہ 2 ہفتوں کے لیے انگلینڈ سے باہر نہیں جا سکتے۔ ان کے وکیل جو حیدر علی کے وکیل جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ پورا امید ہے کہ حیدر علی اس کیس میں باعزت بری ہو جائیں گے۔ دوسری طرف حیدر علی کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ان پر خاتون کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا گیا ہے یہ بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا نئے مالی سال کے پہلے ہی مہینے میں پاکستان کی برآمدات 2.7 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم نے کہا کہ جولائی 2025 سے جولائی 2026 برآمدات میں 17% اضافہ ہوا ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ صرف ایک ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اشاریہ درست سمت میں گامزن ہے۔ حکومت کی معاشی ٹیم کی کاوشیں لائق کے تحسین ہے۔ حکومت ملک سے برآمدات میں اضافے، سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2018 میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا۔ PDM دور حکومت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا وزیر اعظم کی ترجیح تھی۔ پاکستان کو G20 ملکوں میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ معدنی ذخائر کی تلاش کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ PTI دور میں ملک سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ بھارت سے جنگ کے دوران پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ بھارت کا خطے کا تھانے دار بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ سابق نگران وفاق کے وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کو FBR کے کالے قوانین سے بچا لیا ہے۔ سابق نگران وفاق کے وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ گوہر اعجاز نے اس پر کہا کہ ٹیکس گزاروں کو آج بڑی کامیابی ملی ہے۔ FBR نے کاروباری برادری کے مطالبے پر فائنانس ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ فائنانس ایکٹ کے سیشن 37A میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ کاروباری برادری کی مشاورت کے بغیر کسی تاجر کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک بھر کے 18 چیمبرز آف کامرس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سامنے کاروباری شخصیات کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کاروباری شخصیات کی گرفتاری سے قبل سیف گارڈز یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ نازی ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں ₹1.88 فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ نیپرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی صارفین کو مجموعی طور پر 55 ارب 87 کروڑ روپے ریلیف ملے گا۔ نیپرا کے مطابق قیمتوں میں کمی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔